السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کورس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی سنت ضرور بتاتی جاؤں۔ تو دن اور رات کی نفل نمازیں، اس سلسلے میں کیا ہے کہ فرائض سے پہلے اور بعد کی سنت نماز، اس کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کوئی بھی مسلمان بندہ جب ہر دن 12 رکعت نماز نفل اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ اور یہ 12 رکعت درج ذیل ہیں۔ کون سی ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں؟ وہ یہ ہیں: 4 ظہر سے پہلے اور 2 اس کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ میرے مسلمان بھائی کیا آپ کو یا بہن کیا آپ کو جنت کا گھر پسند نہیں؟ اگر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذکورہ وصیت پر عمل کرنا ہے اور دن اور رات میں 12 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ میں انشاءاللہ تعالی اگلا چاشت کی نماز کے بارے میں کل آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ چلتے ہیں ہم اپنے کورس کی جانب، آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ آج جو ہے پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ کی آیت نمبر پڑھنے جا رہے ہیں 107 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبیل۔ میں نے ضاد اور ضاد دونوں صورتوں میں پڑھ دیا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ چلے 109 تک۔ اب ہم اپنے تطبیق کی جانب بڑھتے ہیں۔ علم کیا ہے؟ یہاں پہ میم پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ تعلم، ٹھیک ہے، تعلم نہیں پڑھنا، تعلم، یہاں پہ بھی اظہار ہو رہا ہے میم کا۔ ان اللہ، غنہ کرتے ہوئے اب نے اس میں جلالہ کو پر پڑھنا ہے کیونکہ پیچھے زبر ہے۔ ان اللہ لہو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ملک السماوات، ما اور وا کو دونوں کو ایکولی کھینچیں گے۔ مد سلبی الف کا قائم مقام یہاں پہ ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر یا پھر 2 حرکت کے برابر کھینچنا ہوتا ہے تاکہ زیر کو ہم لمبا نہیں کریں گے۔ والارض، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ را پر پڑھا جائے گا لیکن اور حمزہ کو نہیں پر پڑھنا، ٹھیک ہے، اور ضاد بھی پر پڑھا جائے گا۔ وما لکم، یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ میم ساکن کے آگے میم آ جائے، میم متحرک،
تو اس کو کہتے ہیں ادغام شفوی کا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ کیسے اس کی ادائیگی ہوگی؟ وَمَا لَكُم مِّن، یہاں پہ اخفا ہوگا نون پہ، دو پہ مد اصلی بالواو کا قاعدہ، اللہ کے یہ جو اسم جلالہ ہے، لیکن اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ باریک، کیونکہ نون کے نیچے زیر ہے، زیر جب بھی ہے تو اللہ جو ہے وہ اللہ بن جائے گا۔ کیسے؟ دون اللہ، یہ ہو گیا باریک، میوں ولیوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، پھر ولیوں یہاں پہ بھی ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، ولا یہاں پہ مد اصلی بالالف کا، نصیر یہ یہاں پہ کیا ہے؟ یا لین کا قاعدہ، اور جب ہم وقف کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وقف بالاسکان۔ یہاں پہ میم پر اظہار شفوی، تریدونا، ٹھیک ہے، یا مدہ، واو مدہ، نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، یہاں پہ اخفا کریں گے، تسالو سین کی سیٹی کو واضح کرتے ہوئے، الو مد اصلی بالواو، را پر پڑا جائے گا، سو مد اصلی بالواو، لکم یہاں پہ اظہار شفوی، کما یہاں پہ مد اصلی بالالف، ما پہ سئیلا، نہ تو پیش لمبا کیا جائے گا، نہ ہی زیر کو، نہ ہی زبر کو، یعنی یہ حرکات ثلاثہ کہلاتی ہیں، زیر، زبر اور پیش، ان تینوں حرکات کو ہم نے نہ تو لمبا کرنا ہے، نہ کھینچنا ہے، نہ ہی مجہول۔ مجہول کس کو کہتے ہیں؟ سو، اے، لا، اس طریقے سے اس کو مجہول کہتے ہیں، نہیں، سو ای لا، ٹھیک ہے، سو ای لا، منہ پہ مد اصلی بالواو، سین پہ کھڑا زبر ہے، مد اصلی بالالف کا قائم مقام، میوں یہاں پہ پورا اخفا ہوگا، قبل با پہ کلکلا کرتے ہوئے، قاف پر بھی پڑھنا ہے، با پہ کلکلا کرتے ہوئے لام پر ساکن کر دیں گے۔ اگر آپ نے آگے پڑھنا تو پڑھ سکتے ہیں، قبل و من، ٹھیک ہے، یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے، یتبدلل، یہ ٹھیک ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، کفر، را پر پڑھا جائے گا، بالایمانی، ای پہ کیا ہے؟ یا مدہ یا مد اصلی یا کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، ایک الف یا دو حرکات کے برابر۔ اسی طرح ما مد اصلی بالالف کا قاعدہ، نون کی زیر کو ہم لمبا نہیں کریں گے، فقد، فقد، قاف پر اور دال پہ کلکلا، ضل، ٹھیک ہے، یا زود آپ پڑھ لیں یا آپ کی اپنی مرضی پہ ہے، ٹھیک ہے، ضل لیکن پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، حروف مصالیہ میں سے ہے۔ اچھا، اب کیا کرنا ہے؟ لام تشدید کے ساتھ ہے، ضل، ٹھیک ہے، لام کو پر نہیں پڑھنا، ضلو کر کے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، سواء السبیل، یہاں پہ چار حرکات کے برابر کھینتے ہوئے، حمزہ کی زبر کو سین کے ساتھ سیٹی پہ واضح کرتے ہوئے، سبی یہاں پہ مد اصلی بالیا کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور لام پہ جب ہم وقف کریں گے وقف بالاسکان، ود کثیرم، یہ سی پہ مد اصلی بالیا، یہاں پہ روم، یہاں پہ ادغام کون سا ہو رہا ہے؟ ادغام مع الغنہ، شاباش، من یہاں پہ اظہار کر دے، اہل الکتابی، ٹھیک ہے، تا پہ مد اصلی بال کون سا قاعدہ ہے؟ ہاں جی، شاباش، کوشش کریں، مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے، ٹھیک ہے، دونوں کا کام ایک ہی ہے، جیسے پینسل لے لیں یا پین لے لیں، کام تو اس کا لکھنا ہی ہے نا، ٹھیک ہے، تو کتابی یہاں پہ با کی زیر کو باریک کرتے ہوئے، لو یہاں پہ واو لین کا قاعدہ، ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، یا ردونکم، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ شاباش، واو مدہ، ویری گڈ، اس کو بھی کتنا؟ جی شاباش، ایک الف اور کیا؟ دو حرکت کے برابر، دونکم، یہاں پہ میم ساکن کے بعد میم آ گیا تو کیا ہوگا؟ ادغام میں شفوی، شاباش، میم یہ میں نے کیا بتایا تھا؟ چھوٹا سا میم اور آگے با آ جائے گا، ہاں جی، کوشش کریں، ویری گڈ، شاباش، ایکسیلنٹ، اقلاب کا قاعدہ، من بعد ایمانکم، یائے کون سا؟ یائے مدہ کا قاعدہ، یائے لین تو نہیں ہو رہی نا؟ ہاں جی، بالکل نہیں ہو رہی، ایما مد اصلی بالالف، نکم میم پہ اظہار شفوی، کفارو، رو کو ہم یہ کیا؟ وقف بالابدال کا قاعدہ، اور رات یہ تنوین دو زبر ہے نا اور آگے الف آ رہا ہے تو ایک الف ہم پڑھ دیں گے، ٹھیک ہے، کفارو، حسدم یہاں پہ کیا ہے؟ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، نون پہ اظہار کا قاعدہ، یہاں پہ اخفا ہوگا کیونکہ آگے دال آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نون کے آگے عین تھا، یہ کون سا تھا؟ حرف حلقی ہے نا، ہاں جی، حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے، ویری گڈ، دی یہاں پہ اخفا، انفسہم یہاں پہ بھی اخفا، فسہم یہ دیکھیں میم ساکن کے بعد میم متحرک،
ادغام شفوی میم بعدی، یہ دیکھیں چھوٹا سا میم آگے با، اقلاب، ویری گڈ، بعدی ما مد صل بالالف تبین لہم الحق۔ اب یہاں پہ ہم نے جب وقف کریں گے تو قاف پہ کلکلا کر کے چھوڑیں گے، لہم الحق فاعفو، اب یہ ہم فافو فافو پڑھ دیتے نہیں، فاعفو عین کا بھی مہر نکالنا ہے نا، فو مد صل بالواو واصفحو رگڑ کھاتی ہوئی آواز کے ساتھ، تو مد صل بالواو کا قاعدہ حتی، یہاں پہ مد صل بالالف کا قائم مقام، حمزہ ساکنہ پہ جھٹکا، یأتی اللہ اس میں جلالہ پر، بِأَمْرِهِ وقف کرتے ہوئے ہا کی ساؤنڈ نکالنی ہے، غنہ کرنا ہے، ان اللہ اس میں جلالہ پر، اعلی عین وسط خلق سے ادا کرتے ہوئے لا پہ مد صل بالالف کا قائم مقام، کل شیء قدیر، یہ دیکھیں یہاں پہ پورے شیء یا لین کا قاعدہ، ٹھیک ہے، شے نہیں کہنا، ٹھیک ہے، ہاں جی یاد رکھنا ہے آپ نے، شیء بئی تئی لو، ٹھیک ہے، بو، یہ ادائیگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شیء قدیر۔ چلے جی یہاں پہ ہم وقف کر دیتے ہیں وقف بالاسکان، ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہم پھر آگے بڑھیں گے، تو آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ضرور مجھے دیا کریں، مجھے پتہ چلے کہ آپ کو کیسا لیسن لگا، آپ کو سمجھ آئی۔ دیکھیں انسان ہونے کے ناطے شاید مجھ سے بھی کچھ نہ کچھ غلطی ہو جائے، ٹھیک ہے، شاید میں نے کہا یہ بعضوں کا یقیناً بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہم معافی کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں تمام تر خطاؤں سے گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اس علم میں ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ہر طرح سے نالج لینے کی ہمیں آسانیاں فراہم کر دے، آمین ثم آمین۔ آپ سب کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔